اصل میں آج میں بڑا حیران ہوا. ایک تو یہ جو کراچی ایٹس کے بارے میں تھوڑی سی پہلے بات کرتے ہیں. یہ ریسنٹلی ایک فوڈ فیسٹیول ہے یہاں اسلام آباد ایٹس کے نام سے بھی ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا. بیسکلی یہ ایک فوڈ فیسٹیول ہے جہاں پہ بہت سارے اسٹالز لگتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں, ڈفرینٹ نئے نئے اسٹالز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ چونکہ پاکستان کا قومی کھیل میرا خیال ہے کھانا کھانا ہی ہے اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, تو لوگ اس میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. ناؤ اس فیسٹیول پہ ہمیشہ اس کا جو کلمنیشن ہوتی ہے وہ ایک کانسرٹ کی شکل میں ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسرٹس کے اندر کس قسم کا ماحول ہوتا ہے عام طور پہ. سو فیملیز کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا کہ جی فیملیز اونلی ہے, بٹ آبویسلی لاٹ آف پیپل گیٹ کریش. اور اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے لڑکے اس جگہ پر داخل ہو گئے اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. مینجمنٹ کو کانسرٹ روکنا پڑا, ایونٹ کو ادھر ہی ہالٹ کرنا پڑا. اینڈ دا مین تھنگ واز وچ از ویری ویری ڈسٹربنگ از کہ a lot of girls and women and families were actually harassed by men. بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوئی ہے, گروپنگ ہوئی ہے, مطلب بہت اناپروپریٹ بیہیویئر ہوا ہے. کئی ویڈیوز میرے تک پہنچے ہیں جس میں خواتین نے بہت کمپلین کیا ہے کہ جی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کی بھی غلطی ہے, لوگ جو چڑھ کے دوڑے ہیں وہاں پہ ان کی بھی غلطی ہے. پھر ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ ایسے ایونٹس میں ہمیں خاص طور پہ اپنی فیملیز کو اوائڈ کرنا چاہیے جب آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں. اور یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کیونکہ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم اٹس ہیپنڈ. پہلے بھی مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 2019-2020 میں ہمارے ایک بھائی ہیں وہ انفارم کر رہے تھے کہ سولس کے نام سے ایک فیسٹیول ہوا تھا اسلام آباد میں, اینڈ دیٹ واز جہاں پہ وہ پتہ نہیں ڈی جے اسنیک اور کون کون سے ڈی جیز جو انٹرنیشنلی اکلیمڈ تھے ان کو لے کے آئے. اینڈ دیٹ واز آلسو این ایپک بلنڈر اینڈ ڈیزاسٹر کیونکہ اس میں تو حتیٰ کہ اسٹیج بھی ٹوٹ گیا تھا. اور اگین ہراسمنٹ ہوئی, لوگ ڈرنک تھے, لوگ نشے کی حالت میں تھے, بہت بدتمیزیاں ہوئیں. اور مطلب کہ انسان اپنی فیملی کو وہاں لے جا کے ظاہری بات ہے شرمندہ ہی ہوا ہوگا, بلکہ فیملیز تو وہاں پہ کم ہی تھی, وہاں پہ زیادہ تر یہ مطلب لڑکے لڑکیاں پارٹی کرنے کے موڈ میں تھے. اور میں نے دیکھا کہ جب بھی ایسے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ وینیو نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, کراچی میں, لاہور میں, لیکن وینیو نہیں بتاتے. بالکل لاسٹ منٹ کے اوپر وینیو ان کو بتاتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ پرچیز کیا ہوتا ہے. سو آلدو دے نو کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ ناچ گانا اور لڑ بازی سب کچھ ہوگا, بٹ وہی بات ہے نا کہ یو آر پلینگ ود فائر, یو آر کریٹنگ این انوائرمنٹ جہاں پہ کوئی ڈی جیز بلائے ہیں, ڈانس میوزک چل رہا ہے, اوبیسلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرگس کی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے, الکوہول کی ہو جاتی ہے. اینڈ بیکاز آف دیٹ دین پیپل لوز کنٹرول اینڈ دے ڈو سرٹن تھنگس, اینڈ دین اس کے اینڈ پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ شاید اس نیت سے بھی نہیں آئے ہوئے تھے, کچھ اور کرنے آئے تھے واللہ عالم, لیکن بہرحال دیٹس واٹ دے گاٹ. دیکھیں اصل میں نا میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی نا زندگی کے ڈپارٹمنٹس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈیزاسٹر تو ہوتا ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ پرٹیکولرلی اگر ہم اس چیز کی بات کریں تو فری مکسنگ کی بات کریں گے, مینلی اس میں وہی سبجیکٹ ہے. تو فری مکسنگ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ بھی ہو رہی ہے, چاہے وہ کالج یونیورسٹیز ہیں, چاہے آپ کی ورک پلیسز ہیں, یا اس طرح کے کانسرٹس ہیں, وہاں پہ ڈیزاسٹر تو ہو ہی رہا ہے. ہراسنگ بھی ہو رہی ہے اور اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں. پھر اس طرح کی موومنٹس نکلتی ہیں, می ٹو جیسی, اور اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. تو یو کی ناٹ ریئلی ڈس اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دس رسپیکٹ, اور پھر آپ اس کو اتنا سیف اینڈ سیکیور بنا دیں کہ وہاں پہ پرابلمس نہ ہو. ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا. اچھا, میں اسی بات کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسکرپشن دے دی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دی ہیں, یہ کرو, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, ہماری اللہ تعالیٰ جنرلی بہتری چاہتے ہیں. جب ایک انوائرمنٹ پوری ایسی بنا دی جائے, اس میں آپ شامل ہوئے ہوئے ہیں, جہاں پہ انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشن تو دور کی بات, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے, شیطان خوش ہو رہا ہے, کچھ ایسے کام ہمارے بن چکے ہوئے ہیں معاشرے میں مسلمانوں کے کہ ہم بھول گئے ہوئے ہیں کچھ چیزیں. وہاں سے اللہ کی جو برکہ کی جو اور پروٹیکشن کی جو ایک لیئر تھی نا, وہ غائب ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, کیونکہ آپ نے کریٹر کی پرسکرپشن نہیں مانی, ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کانسیکوینسز بتائے ہیں قرآن میں, احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. جب آپ جنرلی ایک وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں نا جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کو آپ نے توڑ دیا ہے, اگنور کر دیا, تو آپ ولنریبل ہیں. اب طرح طرح کے مسائل آ سکتے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایبولش آل آف دی ٹریفک لاز. یس, سگنلس ہم ختم کر دیں اینڈ دین وی وانٹ کہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں. ویری نائس انالوجی. ٹھیک ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں ساتھ یہ مینشن کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورۃ الشورى اور سورۃ النساء میں سیم میسج ہے آیت میں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت یا پرابلم آتی ہے نا, یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. سو سم تھنگ وی ہیو ڈن رانگ, دین وی ہیو
ہم آئے ہیں, سوائے ان بڑے بڑے معاملات کے جو تقدیر کے ہیں, جو موت ہے یا کچھ اور جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے کیے. لیکن اگر میں آپ کو ہسٹری سے بھی اگزامپل دوں نا ضیاء بھائی, اگر آپ پروفٹس ماسک کی بات کریں یا ماسک جنرلی کی بات کریں تو اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے؟ مطلب مسجدیں وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, عبادت والا ایک اس کی نیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ڈیزائر اور اراؤزل والی فیلنگ کا آنا یہ سب سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز یہ ہیں کہ اس ماسک میں بیک ان دا ڈیز مرد جو ہیں وہ آگے والی روز میں ہوں گے, اور مردوں کے لیے سب سے اچھی رو جو ہے وہ سب سے آگے والی ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے پیچھے والی جو ہے وہ سب سے کم بہتر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پیچھے جو روز ہیں وہ ساری خواتین والی ہیں. سو وین دا نماز اینڈس دے ویٹ بیسکلی تاکہ ساری خواتین جو ہیں وہ نکل جائیں اور پھر مرد نکلیں. So this is one example. Second example, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he leaves from his mosque, تو راستے میں انہوں نے تھوڑا دیکھا کہ وہ شاید منگلنگ ہو رہی ہے, رائٹ, تو انہوں نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ روڈ کے سینٹر میں مت چلو بلکہ دیواروں کے ساتھ چلو. اور پھر عالم یہ تھا سبحان اللہ کہ عورتیں اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ چلتی تھیں کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ دیوار کے ساتھ پھنستے تھے تھوڑے تھوڑے. سو دس از دی ایگزامپل وی لرن فرام دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی تھنک ایک تو یہ تو ایگزامپلس ہیں ہی ہیں. میں تو خیر جب اس چیز پہ نا حیران اس طرح ہوتا ہوں کہ آپ نے کہا نا یہ تو ہم نیوز میں آ جاتے ہیں. آئی تھنک کوئی کانسرٹ کوئی ایسا ایونٹ اٹھا لیں, میرا نہیں خیال ہراسمنٹ نہیں ہوتی. کسی پہ اتنے بڑے اسکیل پہ ہو جاتا ہے, بلنڈر ہو جاتا ہے کہ وہ نیوز میں آ جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی یاد ہو بیک ان دا ڈیز, اگر کسی آپ کانسرٹ چیز آپ کو یہ چیز بڑی عام نظر آ رہی تھی, سب ہر لڑکی کو گروپنگ ہو رہی ہے, ہراسمنٹ ہو رہی ہے, نارمل ہے. کتنے لوگ کانسرٹ کے لیے آئے بھی نہیں ہوں گے برو, اسی کے لیے آئے ہوں گے. ہاں اللہ عالم. میں تو ان پر بات کروں جو فیملیز جاتی ہیں, جو باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بھائیاں جو اپنی بہنوں کو مطلب کس مائنڈ سیٹ سے لے کر جا رہے ہیں, مطلب ڈونٹ دے نو, اوبویسلی دے نو دس. مطلب آپ نے اگر ایک کانسرٹ بھی زندگی میں اٹینڈ کیا ہوا یا 2 کیے ہوئے تو یو نو واٹ ہیپنز دیر. اور ایسے ماحول میں اگر آپ بے دین بھی ہیں, آپ دین کا آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے, بٹ ہیونگ دس کامن سینس. مطلب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہماری قوم کی نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مات ہماری کی کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے مردوں کو کہ بھائی عقل کرو خدا کے بندو, تمہیں نہیں پتہ. ایٹ لیسٹ چلو میں کہتا ہوں عورتیں نائیو ہیں, گرلز آر نائیو, دے تھنک اونلی جی ہمارا فن ہونا ہے. ان کے بھائی باپ وہ کدھر ہیں بھائی؟ ڈونٹ دے ہیو دس سینس کہ یار میں کس ماحول میں لے کے جا رہا ہوں, وہاں کس قسم کے لوگ آئے ہوں گے. امپاورڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں. آپ چلو خواتین کہہ رہی ہیں ہم نے جانا ہے, ان کے بھائیوں کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا میں اس میں چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دس از جی ایگزیکٹلی. مطلب میں انگلینڈ میں بھی رہا ہوں, آسٹریلیا میں بھی, اور باقی جگہوں پہ بھی ٹریول کیا, تو میں نے دیکھا کہ یہ والا معاملہ صرف یہ نہیں کہ انسان کہے کہ صرف پاکستان میں یہ گند ہوتا ہے. یہ گند جہاں جہاں کانسرٹس ہوتے ہیں نا وہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں. ہاں اس کی ڈگری میں فرق ہوتا ہے, کہیں بہت زیادہ ہے, بیکاز یو کین سی کہ باہر تو بلکہ الکوہول اتنا زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے, اتنا زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ یعنی آپ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. انفیکٹ جب بھی وہاں پہ یا آپ کانسرٹس وہاں پہ نارمل ایون جو آپ کی ان کی ہوتی ہیں جو پبز یا تو کلبنگ ہے, نارملی جو پبز وغیرہ پہ لوگ ایون فٹ بال کے میچز دیکھ رہے ہیں, رات کو لیٹ فارغ انہیں ڈرنک کر کے آپ پبز کے باہر چلے جائیں. میں ایک ریزیڈنس میں ہم لوگ رہتے تھے, تو ہمارے سامنے ایک بالکل اس کے نا وہ سارا اسٹوڈنٹ ہال کے آگے ان کے وہ پبز کی لائن ہوتی تھی. تو ہم کبھی کبھار رات کو لیٹ اگر بس پہ ہی بس اسٹینڈ پہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں, یو گوئنگ بیک ٹو آور ریزیڈنس, کبھی لیٹ جا رہے ہیں, تو یوز ٹو سی واٹس ہیپننگ آؤٹ دیر. اور بیچاری خواتین ہاف نیکڈ ڈرنک باہر نکل رہی, اینڈ مین آر لٹرلی جسٹ رینڈملی یوزنگ دیم. چلتے پھرتے ٹچنگ ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, کریزی تھنگز آر ہیپننگ, یو کانٹ امیجن کہ کیا ہو کیا رہا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں نہیں صرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لاز یونیورسل ہیں, تمام انسانوں کے لیے ہیں, فطرہ انسان کے لیے ہے پوری, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اس کو سیم طرح سے افیکٹ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام پرسکرائب کیا اور اپنے رولز بتائے ہیں کہ یہ فالو کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النور میں, یہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ, اور جیسے میں نے بات کی کہ ایک جنرل امبریلا ہوتا ہی ہے, وہ ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے جنرل ڈس اوبیڈینس کو اپنایا ہوا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ. عام طور پہ اگر آپ دیکھیں میوزک چل رہا ہوگا, عام طور پہ نارمل ہے اس طرح کے, عید فیسٹیول ہے, جی کانسرٹ تو ہے ہی, لیکن عید فیسٹیول کی بھی جو آپ بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی میوزک چل رہا ہوگا. آئی ہیو نیور بین دیئر بٹ آئی کین امیجن, کیونکہ ہمیں اب اتنا ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں اس چیز سے. اس کے علاوہ جنرلی وہ حجاب کا مسئلہ, مردوں کا حجاب کا بھی مسئلہ, ایون مردوں کو سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو کہا ہے لوور یور گیز, یعنی پہلے مردوں کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. جو یہ کہا جاتا ہے نا خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی حیا, وہ ویسے آپ کی بات نے اس کا بھی آنسر کر دیا کہ جی حیا اور یہ آپ کے آنکھوں میں اور دل میں ہوتی ہے. اگر یہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
اپنے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ پہلے مساجد میں امپلیمنٹ کرا رہے ہیں, ایگزامپل صحابہ میں. بتائیں کہ اسلام نے کیا ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ مردوں کو کہا کہ نظریں نیچی رکھیں, عورتوں کو بھی کہا کہ نظریں نیچی رکھیں, عورتوں کو کہا کہ ماڈیسٹلی ڈریس بھی کریں, اپنے گھروں سے بھی زیادہ نہ نکلیں, ٹھیک ہے, اور ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر مرد و خواتین کا اختلاط ہے, پرفیومز یوز نہ کریں, ایسی ایڑیاں وہ نہ پہنے, سوری پرفیوم یوز کر سکتے ہیں لیکن ود ان دی باؤنڈری, یعنی آؤٹ سائڈ, ایسے جوتے نہ پہنیں جن کی آواز آتی ہے جس سے اٹریکشن ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی کنسرٹ والی جو ایگزامپل ہے اس میں ہم نے ایک ایک جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو توڑا ہے, اور پھر یہ ایسے مسائل کیسے آپ. اور دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں نا لوگ اصل میں جو نوجوان جا رہے ہوتے ہیں وہ جا ہی تاڑنے کے لیے, مطلب the idea is not کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا بڑے پاکیزہ ماحول میں کسی فنکار کو سننے جا رہے ہیں. اچھا میوزک تو آپ کر, یہ باتیں نا, یہ باتیں دونوں پہ اپلائی ہوتی ہیں, فیسٹیول پہ بھی اور کنسرٹ پہ بھی. کنسرٹ پہ تو کچھ چیزیں ٹپکلی اپلائی ہوتی ہیں لیکن فیسٹیولز میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ آیت اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو پہلی سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومن جو ہے نا مرد, وہ اپنی نظریں نیچے جھکا کے رکھیں, یعنی اپنی نظریں اس سے ہٹائے جب ایسی کوئی چیز نظر آئے جو آپ کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہے. لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا, ہم نے پہلے بھی مینشن کی ہے لیکن میں ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے, بار بار ہمیں قرآن کوٹ کرنا چاہیے. سورۃ النور آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات, ایڈورنمنٹ اینڈ اورنامنٹیشن. ایڈورنمنٹ جو وہ لپسٹک وغیرہ اور بال سب کچھ بنائے جاتے ہیں, ایڈورن کیا جاتا ہے, اور اورنامنٹیشن جو زیور پہنا جاتا ہے مختلف اپنے آپ کو انکریزڈ بیوٹیفیکیشن کے لیے, ان کو مت ظاہر کریں کہ مقامات کو, اور آرائش اور سنگار کے مقامات کو مت ظاہر کریں سوائے اپنے خاوند. اچھا 12 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے spared some time to say these words, یہ اللہ کے ورڈز ہیں کہ وہ مت ان چیزوں کو مت ظاہر کریں, اپنے باپ, اپنے سسر, اپنے بیٹوں, اپنے خاوند کے دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں یعنی وہ بھی محرم ہیں, اپنے بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں, اور اپنی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں, غلاموں کے سوا, نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں, اور ایسے لڑکوں کے, ایسے بچوں کے جو بھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں یہ بتا دیا ہے. اب اگر ہم اس, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو آپ نے وہ مینشن کیا تھا نا کہ اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پہ نہ ماریں جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. آبویسلی یہ جو ڈریسنگ خواتین کی ہے اس میں یہ چیز ہے شامل ہے. میں نے یہ چیز بڑی زیادہ دیکھی ہے کہ ویمن ان آور سوسائٹی ہیو فیلڈ ٹو understand this because it's different how women and men their brains work, ٹھیک ہے, لیکن somehow women have failed to understand this کہ جو ایک مرد کا ذہن ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹلی کام کرتا ہے. ان کو یہ چیزیں بہت اسٹرینج لگتی ہیں کہ کیا آواز سے بھی کوئی مرد جو ہے وہ مائل ہو سکتا ہے, کیا اگر میری فور آرم کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے یا میری یہاں سے ٹخنوں سے اوپر کچھ نظر آ رہا ہے تو کیا اتنی سے حصے سے کوئی مرد کیسے مائل ہو سکتا ہے. مرد کا فطور ہے. بات یہ کہ پتہ ہے, یہ بات پتہ ہے, اس کے بارے میں ایک پراپر ریسرچ ہے کہ ویمن ہو آر فار ایگزامپل ان میریڈ اینڈ سو آن, یہ بلکہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر اسکرین پہ جو ہے دکھا بھی دیں گے کہ women who are unmarried and who are looking for a partner or something like that, they will dress a certain way, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے بیسکلی ڈفرنٹ گروپ آف ویمن کا ایک سروے کیا جس میں دیکھا کہ جو لڑکیاں ابھی کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, who are looking for somebody to spend their life with or even just to have a relationship with, ان کی جو ڈریسنگ ہوگی نا وہ سرٹن طریقے سے ہوگی, وہ اپنے سرٹن فیچرز ظاہر کریں گی, وہ سرٹن چیزوں کو بیوٹیفیکیشن میں لے کے آئیں گی, کچھ چیزوں کو مطلب ڈسپلے کریں گی, اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں سگنل دے رہی ہوں. So consciously So here's the thing. So women on the one hand ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دکھا رہی ہیں اور کیا نہیں دکھا رہی ہیں, ان کو پتہ ہے. اور جو مرد ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی مجھے کسی چیز کی طرف مائل کیے جا رہے ہیں and so on. On the other hand women who are for example married, ان کے اوپر جب انہوں نے سروے کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنرلی اسپیکنگ اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈریس اپ کر رہی ہیں, نوئنگ کہ آئی ایم آلریڈی وتھ سم ون, آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اے پارٹنر, آئی ایم ناٹ لوکنگ فار دیٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ. تو وہ اپنے آپ کو اس میں لے کے آ رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ساتھ جو ایک چیز جو ہمیں ساتھ اس کے ایڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی معصومیت میں یہ کر رہی ہوتی ہیں,
یعنی ان کو نہیں پتہ ہوتا. لائک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ دا ریسرچ سیز کہ دے نو واٹس گوئنگ آن, بٹ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو یہی لوگ ٹی وی پہ دکھا کے اور میڈیا پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اتنا ان کو گلیمرائز کر دیا ہوا ہے اور اتنا اس کو نارملائز کر دیا کہ ایک لڑکی اپنی کسی فیوریٹ ایکٹرس کو کاپی کر رہی ہے یا اپنی فیوریٹ سیلیبریٹی کو کاپی کر رہی ہے, تو وہ اپنی معصومیت میں کہہ رہی ہے کہ بھائی میں تو اس کی طرح تیار ہو رہی ہوں. اب وہ نہیں پتا کہ اس کی طرح تیار ہونے سے کیا ہو رہا ہے, اس کے ریپرکشنز کیا ہے. سو جو عمر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں, جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے, چاہے وہ کسی لیول پہ ہو, مرد نظریں نیچے نہیں کر رہے, عورتیں بھی نظریں نیچے نہیں کر رہی, حجاب کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور فری مکسنگ ایکس وائی زیڈ جتنی چیزیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قانون دس از ہاؤ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اللہ کے 2 قسم کے لاز ہوتے ہیں. ایک وہ لاز ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جن کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں, اور ایک اللہ کے وہ لاز ہیں جو کہ نیچرل لاز ہیں. فار ایگزامپل گریوٹی. اب گریوٹی جو ہے وہ نیوٹن نے ڈسکور کیا, لیکن نیوٹن نے پیدا نہیں کی گریوٹی. گریوٹی از سم تھنگ کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سورج اور چاند کی جو گردش ہے وہ اللہ نے کریٹ کی, کسی ایسٹرونومر نے اس کو ڈسکور کیا ہو اور بات ہے, بٹ کریٹ اللہ نے کی ہے. اسی طرح سے پانی کی ایک خاص ڈینسٹی ہے, اس کی ایک خاص وسکوسٹی ہے, پانی کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہوگا, پانی میں یا آپ کو تیرنا پڑے گا یا ڈوبنا پڑے گا. تو یہ قانون بھی اللہ کے ہیں اور جو شریعت کے قوانین ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں. سو جسٹ لائک وین یو بریک سم آف دیز لاز, یہ جب اللہ کے یہ جو قدرتی قانون ہیں جو ان کو جب آپ توڑیں گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے کلف, رائٹ, آپ اس کلف کے اوپر سے آگے چلنا شروع کر دیں تو آپ گر جائیں گے, اور وہ گریوٹی آپ پہ اثر کرے گی اور امیڈیٹلی اثر کرے گی. ایسا نہیں کہ وہ کبھی کبھار کرے گی کبھی کبھار نہیں کرے گی. جیسے وہ بچپن میں نا ہم لوگ کارٹونز دیکھتے تھے جس میں ٹام اینڈ جیری میں یا روڈ رنر میں یا بگز بنی کے کسی کارٹون میں وہ نا پہاڑ سے آگے چلتا جاتا تھا, پہاڑ ختم ہو گیا, اب وہ ہوا میں چل رہا ہے, اور پھر اس کو 5 سیکنڈ کے بعد ریئلائز ہوتا تھا کہ یار میرے نیچے تو زمین ہی کوئی نہیں ہے, اور پھر وہ گرتا تھا. تو اصل میں فزکس ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اور یہ جو فزکس کے لاز ہیں, کیمسٹری بایولوجی کے لاز ہیں, یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے لاز ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے تو اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے, فوراً ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین توڑتے ہو جو شریعت کے ہیں, تب بھی آپ کو رزلٹ ملتا ہے, لیکن ڈیلیڈ ملتا ہے. کتنی ڈیلے سے ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن ملتا ضرور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ایکشن ہوا ہے, اس کا ری ایکشن ہوا ہے. سو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کانسیکوینس ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں پتا, لیکن یاد رکھو جب بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے there is an عذاب that is coming your way unless کہ آپ اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. جیسے پچھلی قوموں میں یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کی طرف عذاب آ رہا تھا, انہوں نے کلیکٹیولی استغفار کیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دے, اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے واپس پھیر لیا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑیں گے, آپ کسی بھی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ان کو فالو نہیں کریں گے, سو ریسٹ ایشورڈ کہ اس کا ایک ری ایکشن ہوگا آپ کی لائف میں. آپ کی زندگی میں مصیبتیں, مشکلیں, پریشانیاں, ٹینشنیں آئیں گی. اب یا تو ان کے آنے کا ویٹ کر لیں اور پھر سہیں جو ہوا آپ کے ساتھ, یا پھر آپ ان کے آنے سے پہلے استغفار کر لیں, اپنے طریقے کو بدل لیں تاکہ وہ مصیبت آپ سے ہٹا لی جائے. بلکہ کلیکٹیو بھی شاید زیادہ ہی ہو سکتا ہے. مے بی ایک قوم جو ہے اس چیز میں ملوث ہے, اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پوری کنٹری پہ آئیں. بالکل آتے ہیں اور آتے رہیں گے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, لیکن ان کا آخر میں نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ پھر, کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو بڑے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہوں گے, تو آپ نے فرمایا کہ ہر کسی کا معاملہ جو ہے نا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. یعنی موت سب کو آ گئی, فار ایگزامپل کوئی زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, کوئی آفت آ گئی, کچھ ہو گیا, کانسرٹ میں آگ لگ گئی, کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن اب وہاں پہ اگر کوئی بندہ نارمل سا بندہ آیا ہوا تھا, وہ کسی انٹینشن سے نہیں تھا, ویسے ہی کوئی بخال ہے ورکر ٹائپ تھا یا کوئی اور نیک افراد موجود تھے, تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں انہی کے حساب سے ہوگا. اور جو وہاں پہ مرے ہیں تھے ان کے اوپر یہ عذاب ہی تھا. تو اس لیے ہمیں نا بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہو نا, یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ڈھیل دے دی ہے یا چھوٹ دے دی ہے یا میں پہلی 3-4 دفعہ نہیں پکڑا گیا تو میں قیامت تک نہیں پکڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ السمیع ہے, البصیر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے کانسرٹ پہ گئے ہیں, اللہ کو پتہ ہے آپ کس ارادے سے وہاں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, چاہے CCTV نے آپ کو کیپچر نہ کیا ہو, کسی اور نے دیکھا نہ ہو, اللہ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے. اینڈ یاد رکھیں بیکاز یو ہیو بروکن دا شریعہ آف اللہ, بیکاز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شریعت توڑنے والے سالے ایک ہی ڈبے میں ہیں, اس میں بھی ایک اسپیکٹرم ہے. کسی نے شریعت کم توڑی ہے, کسی نے زیادہ توڑی ہے, کسی نے بہت زیادہ توڑی ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ جو کانسرٹ پہ
پہنچا ہوا ہے. فار ایگزامپل کراچی ایٹس فیسٹیول میں کھانا کھانے گیا تھا, اس کے بعد ویسے ہی کون سے دیکھ رہا تھا یہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک تو اس کے بھی ساتھ پرابلمز ہیں, بٹ اس لیول کے نہیں ہے جو فار ایگزامپل دیوار ٹاپ کے گھسا ہے اور اسی نیت سے آیا کہ میں نے یہاں پہ آج لڑکیوں کو ہراس کرنا ہے, گروپ کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ. ویسے میں سمجھتا ہوں بھائی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ایسا ایونٹ آرگنائز کیا جائے جس میں سپریشن ہو. مطلب آئی ووڈ ٹیل یو کہ میں نے ایسے ایونٹس اسٹالز والے دیکھے ہیں کہ جن میں اسٹالز ہیں اور سپریشن بھی ہے. ایک سائڈ جو ہے وہ مردوں کی ہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ خواتین. نہیں نہیں, میں ایٹنگ ایونٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسا یہ ممکن ہے. تب ہم یہ مختلف کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ ابھی بھی زیادہ ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے. ایون سعودیہ میں, وہاں پہ آپ دیکھیں اب تو خیر چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے بالکل. یہ جو زیادہ بات کر رہے تھے نا, ایک میں مینشن کر دوں چیز, یہ جو اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشن اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے میں بلکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ حیا اور یہ جو لیوڈنس ہے, فحاشی ہے, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے اگر یہ پھیل جائے نا تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اس طرح کے فیسٹیولز ایون نقصان دہ بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند ایک چیزیں فرمائی ہیں حیا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور فحاشی جو اس کی ضد ہے, اپوزٹ ہے جو اس کو ختم کرنے کے لیے. ہم نے کئی دفعہ مینشن بھی کیے ہیں یہ آیات. ایک تو اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ وین دا بلیورز ہیئر ال اسپیچ یعنی لغو دے ودرا فرام اٹ. پھر سورۃ النور میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو ہم نے آیت کئی دفعہ کوٹ کیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, کہ جو یہ چاہتے ہیں, جو اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ جی مسلمانوں میں فحاشی پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از اسٹاپنگ اٹ ایٹ دیٹ لیول. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ سورۃ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 72 ہے. اینڈ اف دے پاس, سورۃ الفرقان ہے یہ, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. If they pass by some evil play or evil talk, لغو, they pass by it with dignity and of avoidance actually. پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الالبانی میں ہے یہ, the believer is not a slanderer یعنی تانا زن, one who curses a great deal, one who indulges in obscenity یعنی فحاشی بے حیائی, اور who engages in foul talk. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسکرپشن دی ہوئی ہے. ناؤ اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز گیون اس سم پوائنٹس ود ریگارڈس ٹو حیا ایز ویل, حیا کو اسٹیبلش کرنے کی, جو کہ ویل نون ہے, بٹ وی آر کوٹنگ فار ریمائنڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایوری ریلیجن ہیز اے ڈسٹنکٹیو کوالٹی. ہر مذہب کی کوئی ایک خاص مخصوص کوالٹی ہوتی ہے. اینڈ دا ڈسٹنکٹیو کوالٹی آف اسلام از حیا. اسلام کی جو وہ خاص کوالٹی ہے نا, وہ حیا ہے. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اف یو ہیو نو حیا دین ڈو ایز یو وش. یہ بخاری کی حدیث ہے 3483. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ایک پورا پیراڈائم سیٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ خواتین کی خاص طور پہ بات ہو رہی تھی, حیا کی طرف لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب حیا وائڈ اسپریڈ ہو نا, بہت ساری چیزیں دور دور سے ہی اوائڈ ہو جاتی ہیں جو نقصانات ہیں, مضمرات ہیں. میں سن رہا تھا کہ حیا جو ایگزیکٹ ورڈ ہے نا, اگر اس کی کوئی پراپر انگلش ٹرانسلیشن ہے بھی نہیں, یہ حیات سے نکلا ہے, وچ از لائف. اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اینی بڈی ہو ڈز ناٹ ہیو حیا نا, تو وہ بہتر مر جائے, مطلب اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. مطلب حیا از دیٹ کائنڈ آف کانسیپٹ. اور سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں نے سنا ہوگا پرابلی واقعی, ہی واز سٹنگ ود ہز 2 وائفس اینڈ دیر واز اے ناک ایٹ دا ڈور. تو انہوں نے دروازہ ان کی وائفس کو بیٹھا, جا کے ہی اوپن دا ڈور اینڈ سو, تو غالباً عبداللہ بن ام مختوم شاید دا بلائنڈ صحابی, ہی واز ایٹ دا ڈور. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفس کو کہا, ہی ٹرن ٹو دیم اینڈ سیڈ کہ آپ دونوں پردے کے پیچھے چلیے. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ isn't he blind؟ تو انہوں نے کہا کہ یس ہی از, بٹ یو آنا, آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہو ان کو. اینڈ اس میں اتنے سارے لیسنز ہیں کہ ایک بلائنڈ صحابی آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کن کو کہہ رہے ہیں, امہات المومنین. یو نو ایک کوئی نارمل خاتون نہیں ہے. اور اس میں نا بہت سارے اور ایسپیکٹ یہ کہ یو نو کوئی بندہ ہو نا جس کو ایوریج بندہ ہو جس کو ڈر ہو کہ یار کوئی زیادہ اور ایسا بندہ آ جائے جو میری وائف جس پہ اٹریکٹ ہو جائے, یا کوئی ایسی چیز ہو, یہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ, اینڈ نو وومن وڈ وانٹ اینی تھنگ ایلس ادر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ایون بلائنڈ صحابی آ رہے ہیں تو اپنی انہوں نے وائفس کو کہا, سب سے پاک عورتوں کو, کہ آپ لوگ پردے کے پیچھے ہو جائیں.
ناٹ تاکہ یہ جو انٹریکشن اس طرح کی بھی ہے نا یہ بھی نہ ہو. دا لیول آف حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ہائیسٹ لیول ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ میں اس میں کچھ پہلے بھی بات کر رہا تھا, ہماری عورتوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں, عورتوں میں بھی ختم ہو گیا, بٹ آئی تھنک مردوں میں بھی ختم ہو گیا. دس کانسیپٹ آف حیا اپلائز ٹو بوتھ جینڈرس. مردوں کے اندر ایک اور قسم کی حیا ریکوائرڈ ہے فار دیئر فیمیلز. فیمیلز نیڈ ٹو, ان کو وہ حیا جو آپ نے ایگزامپل دی کہ وہ دیوار کے ساتھ اس طرح چلنا شروع کی کہ ان کے کپڑے لگنا شروع ہو گئے. مجھے ایک اور ایگزامپل بھی آ رہی ہے سبحان اللہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی یہ وہ تھی نا وصیت کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. وہ گھر میں ہی تھی نا گریو, اور جگہ خالی تھی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن جب انہیں اجازت ملی اور وہ وہاں پہ ان کو دفنایا گیا, اس کے بعد سے عائشہ رضی اللہ عنہا she used to do پردہ coming into that area, coming into that area of the house. Can you believe this? بالکل سبحان اللہ کہ وہ گریوز ہیں, کیونکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر اور ان کے والد صاحب دفن تھے, اب نامحرم ایک دفن ہے وہاں پہ, اور عمر رضی اللہ عنہ. یعنی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یار حیا تمہاری آنکھوں میں ہوتی ہے اور تمہارے دل میں صرف ہوتی ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار لک ایٹ دا ایگزامپل آف دوز پائس پیپل. حیا اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے عمر بھائی, سب سے اوپر تھے حیا میں ہم سے. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا اور لائک دس, مطلب حیا کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو رکھا ایمان کے ساتھ. ابھی ہم نے حدیث کی. ہاں, یعنی اگر امیجن کریں کہ ایمان نہیں ہے نا جس شخص میں, اس میں حیا نہیں ہو سکتی. یعنی جو بھی نان مسلمز ہیں جنرلی ان میں حیا آپ نہیں دیکھو گے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی شخص میں جو مسلمان ہے, ایمان والا بھی ہے حیا والا بھی ہے, لیکن اس کی حیا جاتی رہتی ہے, یا تو کوئی ایسے کام کرتا ہے یا جنرلی اس کی حیا اگر چلی جائے تو اس کے ایمان پہ بھی فرق پڑتا ہے. اچھا میں بتاؤں علی, آپ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اگر کسی نان مسلم میں حیا ہو نا تو وہ اسلام کی طرف آ جائے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کا دل نا وہ پہلے سے ہی اس کی طرف ٹیون ہوا تھا کہ یار یہ مجھے نا سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کسی فیملی میں پیدا ہوا ہوں, آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ اٹ, تو وہ آٹومیٹکلی اسلام سے نا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ کہتے ہو جی میں مسلمان ہوں لیکن حیا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آج حیا نہیں ہے کل ایمان بھی چلا جائے گا. ایگزیکٹلی, آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس آنے لگ جائیں گے اور پرابلمس آنے لگ جائیں گے. یہ چیز ہے نا, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, نان مسلم مرد اور عورت دونوں کے لیے. دونوں میں جس میں حیا ہوگی نا, ہی ول بی مور closer to searching or coming closer to the truth actually. اور فطرہ ایک چیز میں اور بھی جسٹ کلیریفائی کر دوں, کیونکہ میں ایک دو دفعہ مینشن کر چکا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حیا آپ کی نظر میں اور ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے. آبویسلی یس, حیا نظر میں بھی ہوتی ہے, نظر میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے, دل میں بھی ہونی چاہیے. بٹ یو نو یو کین ناٹ جنرلائز ون گڈ پرسنس کیریکٹرسٹک کہ ایک بندہ بہت حیادار ہے لیٹ سے ٹو دا ہول سوسائٹی. جو لاز بنائے جاتے ہیں سوسائٹی میں وہ ایک جنرل تھریش ہولڈ اسٹیٹسٹکلی دیکھ کے رکھا جاتا ہے کہ یار لوگ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ ایک درمیان میں ایک لیول ہے, یہاں پہ ہم لمٹ لگا دیں گے, اس سے اوپر نہیں جا سکتے. دیکھیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے کا حق ہمیں ہے ہی نہیں. وہ تو اسلام ہی ہمیں بتائے گا نا کہ حیا نظر میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے, داڑھی منہ پہ ہوتی ہے یا پیٹ. بہت اچھی بات کی آپ نے علی بھائی, لیکن یہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو الحمدللہ دین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ نہیں, ابھی جنرل اسٹیٹمنٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری باڈی دیٹ اسلام ول ٹیل اس ایوری تھنگ اباؤٹ اٹس پرنسپلز. بٹ جو ہمارے کچھ بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں یا لبرل سائڈ پہ زیادہ ہو چکے ہیں, ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ you have to understand کہ there are reasons behind what Islam prescribes. ہوتی ہے آپ کے یہاں اور یہاں, لیکن آپ یہ دیکھیں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا معاشرے میں. کچھ ایسے لوگ ہوں گے تبھی تو ریپ ہوتا ہے, تبھی تو اور مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیول کی حیا نہیں ایگزیبٹ کر سکتے, اور وہ کیا کریں گے, وہ کام کرتے رہیں گے, پھر ان میں وہ خواہشات جنم لیں گی اور ایونچولی وہ مینیفیسٹ ہوں گی تھرو ایکشنز. ان کے دماغ کہیں اور. وہ آپ نے بھی زیادہ ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوتا تھا ایک ڈس ایبلڈ خاتون کو, بلائنڈ ڈس ایبلڈ خاتون, جس پہ عام طور پہ کوئی بندہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. اینڈ واٹ واز گوئنگ تھرو ہز مائنڈ, ہی کنفیسڈ لیٹر کہ میں آئی واز تھنکنگ آف ریپنگ ہر, نعوذ باللہ. اسلام نے نا اصل میں ایک پورا معاشرے کی تشکیل دی ہے. میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں نا کسی ایک بندے نے کام نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, یہی جینڈر رولز ہیں, جینڈر رولز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں. مردوں کو بھی اپنے طور پہ کام کرنا ہے اور عورتوں کو بھی اپنے طور پہ کام کرنا ہے. حیا از ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کے کچھ کام ہوتے ہیں نا, ابھی جیسے یہ فیسٹیول تھا, اس پہ جو مین آپ کا جو آبجیکٹیو تھا وہ کھانا کھانا ہے. لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک کام ہے جس کے لیے آپ شاید بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں. ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب طواف کرتی تھیں امہات المومنین, ٹھیک ہے, تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا
سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ جہاں پہ مرد طواف کر رہے ہوتے تھے ان سے دور طواف کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک صحابیات میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ لیٹس گو ٹو ٹچ دا بلیک اسٹون, تو انہوں نے کہا کہ تم خود جاؤ, میں نہیں جا سکتی, بیکاز آف مکسنگ ود دا مین, بیکاز دیر ور مور مین. ابھی ہم ہو کے آئے ہیں علی بھائی, اور جاوی بھی ہو کے آئے ہیں اس سال. what I'm trying to say is کہ آپ کی ایک طرف عبادت ہے, اس عبادت کے لیے آپ اپنی حیا کو کمپرومائز نہیں کریں, کیونکہ حیا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہاں پہ ہمارے لیے صرف جو ہے نا وہ ایک کھانے کا فیسٹیول ہے. بالکل, یہ آپ پہلے بھی بات کی نا کہ اصل میں جب یہ چیز حیا کا کانسیپٹ اور یہ سارا کانسیپٹ جو دل میں اتر آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی وہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے آپ کے ایکشنز میں. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا آنکھوں میں ہے دل میں ہے, بولے بھائی وہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ مجھے لگتا ہے وہ جب دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف حیا نا, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہر بندے کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے. میرے نظر میں میرے آنکھوں کی حیا ہے کہ میں نے کوئی بہت قسم کی فوج قسم کی چیز نہیں دیکھنی, ہاں میں نارمل موویز بھی دیکھ لوں, مطلب اب یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ ہے. تو مطلب دس میکس نو سینس نا, آپ کے اسٹینڈرڈز وہی بات ہے. کل ہی میں وہ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے شیئر کیا تھا, اس میں وہ ایک مووی کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایڈلٹریٹڈ ہے تو اس کو ایڈلٹس دیکھیں صرف, تو وہ ٹھیک ہے, بچے نہیں دیکھ سکتے صرف. ہاں, یہ کس شریعت میں ہے کہ ایڈلٹس یہ فلم دیکھ سکتے ہیں, یعنی وہ جو لیول ہے, جو تھریش ہولڈ ہے نا, وہ اللہ بتائیں گے. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ. ہمارا جو ہے آج کا وہ ہے جی کوٹ آف دا ویک, اور کوٹ آف دا ویک کا جو آج سیگمنٹ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا, جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو خرم بھائی نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا اس سے بڑی آپس میں ریلیٹ کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 persons will not be looked upon by Allah Almighty on the day of resurrection. یعنی قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. یہ کون ہے؟ ایک وہ ہے the one who disobeys his parents, اپنے والدین کا نافرمان جو ہے ایک وہ. دوسرا وہ عورت یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں, women who dress up like men, and the one جس کو آپ نے فرمایا دیوس ہوگا. تو یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اب یہ دیوس کون ہے؟ اب یہ سنن النسائی کی حدیث ہے اور گریڈڈ صحیح ہے. دیوس کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں یا اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں غیرت نہیں رکھتا, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مرد ہے جو کہ مائنڈ نہیں کرتا کہ میری بیوی اگر بہت پرووکٹیو کپڑے پہن کے بھی مردوں کے جھرمٹ میں گھس جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, ہم تو ماڈرن لوگ ہیں. یعنی اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, جب ایک اور صحابی کا بتایا گیا ایک شخص کا جس کی غیرت کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری غیرت اس سے زیادہ ہے, اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کی غیرت میرے سے بھی زیادہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنی زیادہ غیرت رکھتے ہیں. اور یہ جو غیرت نہ ہونا جو ہے نا, یہ انسان کا بے غیرت ہونا, یہ آپ نے فرمایا یہ وہ کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. اور یہ وہ مہمات, ہم اپنا جائزہ لیں, ہماری گھر کی عورتیں کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے کن جگہوں پر جا رہی ہیں, کیا کچھ کر رہی ہیں. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو کم از کم آگاہ تو کریں, نہ کہ یہ کہ ان کو اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جائیں انہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے, تو میں نے کہا یہ اسے بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کتنی سخت وعید ہے ان مردوں کے بارے میں بھی. ایون پریکٹسنگ فیملیز جو ہے نا, پریکٹسنگ فیملیز, ان کے لیے میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایون ان لوگوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو خواتین ہیں جو عبایا لینے والی ہیں, نقاب کرنے والی ہیں, دے اپلائی پرفیوم وائل گوئنگ آؤٹ سائڈ. یو نو ہاؤ کتنی بڑی یہ بات ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے. اس حد تک فرمایا ہے سبحان اللہ کہ جب وہ گھر آئے واپس تو وہ غسل کرے, غسل جنابت, ایز اف وہ زنا کر کے. اچھا اس کی اور یہ ضیاء نے بات کی, اس کی وجہ کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھیں ضیاء, جو آپ نے ابھی مینشن کی ہے حدیث کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. بات کرنا دور کی بات, اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جانا اس وقت دور کی بات, جب بندہ ڈیسپریٹ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے لیے, اللہ کی توجہ کے لیے, اللہ کی مرسی کے لیے. اتنا بڑا کانسیکوینس, وائی؟ بیکاز یو نو اتنے پرابلمز ہیں اس کے ہو سکتے ہیں کہ ایک خاتون یا ایک وائف اگر وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں باہر جاتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے, پرووکیٹو, یعنی پرووکیٹو ان اے وے کہ دوسرے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کسی ایسی گیدرنگ میں جا رہی ہے جہاں فیملیز آ رہی ہیں اور مختلف فیملیز کے بھی ہسبینڈز ہوں گے وہاں پہ, آپ کو کیا پتا کہ کہاں کہاں فتنہ پھیل رہا ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کون سا ہسبینڈ جو ہے شاید اس کی وائف اتنی گڈ لکنگ نہ ہو, اتنی اس طرح سے نہ ہو اٹریکٹیو جس طرح سے اس کو دوسروں کی میں نظر آ رہی ہو, کیونکہ انہوں نے پرسکرپشن فالو نہیں کی اللہ کی, اور شیطان مزین کر دیتا ہے, شیطان اور کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے بعد میں جو فیملی اپنی میرٹل لائف میں جو پرابلمس آئیں گے, کین یو امیجن دیٹ. تو اللہ
اتنا سویئر اس کی کانسیکوینس بتا رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا بھی نہیں اس بندے کی طرف, کیونکہ اس کی جو ریپرکشنز اور جو اس کے پرابلمس ہیں آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں. اور جو پرفیوم کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ اتنی بڑی بات کی کہ وہ آ کے غسل جنابت کرے, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں خام خواہ. آپ کہیں سے گزر کے جائیں گے, آپ دکاندار کے پاس کھڑی ہوں گی, آپ ادھر جائیں گے, آپ ادھر جائیں گے, آپ نے خام خواہ وہ ایک کریٹ کر دیا, اب بندہ کسی اور طرف چلا گیا اور شیطان اس پہ حملہ کر رہا ہے. چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ اصل میں نا کبھی کبھار خواتین کو نا وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ سم ٹائمز ویمن ڈونٹ ایون نو کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, مطلب ان کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو جب یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو نا لچکائیں نہیں, جب نان محرم سے بات کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کے اندر وہ مٹھاس اور لچکاؤ پیدا نہ کریں, کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ غلط مطلب لے گا. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ایک بات ہے, حیا آپ کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو بلیم نہیں کر رہے اس میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو نہ لچکائیں, یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پرفیوم لگا کے نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاید ٹھیک ہوں گی, آپ کے اعتبار سے وہ بڑا ایک نارمل سی بات ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ دا نیچر آف مین, کہ وہ جس کے اور ناٹ آل مین بٹ سم مین, جہاں پہ کیونکہ ہم نے سد ذریعہ کرنا ہے نا, ذریعہ ختم کرنا ہے کہ وہ پرابلم نہ ہو, تو جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا نا وہ آپ کی اس پیار سے بات کرنے کو, پولائٹلی بات کرنے کو, یا ایک بڑے مٹھاس سے بات کرنے کو وہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ اس کو غلط مطلب لے گا اس کا. اسی طرح سے آپ پرفیوم لگا کے جا رہی ہیں, اس کا وہ غلط مطلب لے گا. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہیں, اور جتنی بھی چیزیں آپ نے اس سے پہلے ذکر کی ہیں آیات اور حدیث کی فارم میں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا کوئی بھی جو پہلو ہے نا وہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہ ہو. ہم ہر پہلو میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں چلیں میں کسی ایونٹ پہ جا رہا ہوں, کسی جگہ پہ جا رہا ہوں, کسی گیدرنگ کو اٹینڈ کر رہا ہوں, کیا اس گیدرنگ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ یعنی دا فرسٹ کوسچن ٹو آسک از دس, کیونکہ ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا. آپ نے چاہے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, ایوری تھنگ یو ڈو ہیز ٹو بی ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. شریعت کے باہر تو نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اتنی کم از کم ہمارے اندر عقل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں تھوڑا سا انالیسس کر لیں کہ بھئی یہ جو ایونٹ میں جا رہا ہوں کیا اس میں کہیں پہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی, کہیں میں اس میں کہیں سزا کا مرتکب تو نہیں ہو گیا, اور اگر میں اس گناہ کی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. تو اٹس ناٹ ریئلی ہاؤ یو لیوڈ یور لائف, رادر ہاؤ ڈڈ یور لائف اینڈ. اور اس کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر میں اس حالت میں مر گیا گناہ کی حالت میں, تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. سو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے ان سارے معاملات کا. لوگ جو ہے نا اصل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے تو کہیں ہم بہت زیادہ ریلیجیس تو نہیں ہو جائیں گے. تو میں کم از کم یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل, دس از جسٹ فالوئنگ دا رائٹ سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کہ ہمیں آرڈر کیا گیا. دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل. میں بلکہ انفیکٹ یہ جو آپ نے بلکہ حدیث جو کوٹ کی تھی دیوس والی, مجھے اس میں والا ایلیمنٹ یہ ہے کہ دس از فطری. میں ابھی بیٹھ کے تھوڑا یاد کر رہا ہوں پرانے مطلب ٹائمز میں, ایون انگلینڈ میں, باہر کے ملکوں میں گوریب جو ہے, اب وہ میاں بیوی نہ بھی ہوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ہوتے تھے نا, تو خیر تھوڑی پرانی بات ہے, شاید اس ٹائم تھوڑی سی غیرت تھی مردوں میں بھی. ایون دے ڈنٹ وانٹ کہ جی ان کی جو گرل فرینڈز ہیں نا وہ کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں, وہ چاہیے کہ خواتین کے ساتھ بیٹھیں یا میرے ساتھ بیٹھیں. آج بھی یہ فطری ہے نا. لاٹ آف بار فائٹس ہیپن بیکاز آف دیٹ ریزن کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لڑکے نے جا کے گولی کرائی, جا کے بات شروع کر دی, تو اس کا بوائے فرینڈ جو بھی آیا اور اسے مارنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے ہاں میں نے نوٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ موویز کلچر انہوں دکھا کے نا, ہاں جی کپلز مل رہے ہیں اور وہ ان کی مطلب وائف بھی اس کے ساتھ گلے مل کے ہگ کر رہی ہیں, طریقہ ملنے کا جو ہے سلام دعا کا, وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مسلمان لبرل سو کالڈ ماڈرن اور اوپن مائنڈیڈ اور کھلے ڈلے لوگوں نے نا اپنانا شروع کر دیا. اینڈ دس تھنگ یہ ہمارے مردوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئی. شاید کافروں میں وہ پھر کچھ حد تک فطرت پہ ہیں. ہمارا یہاں پہ مسلمان بندہ جو شوہر ہے نا وہ فطرت سے ہٹنا شروع ہو گیا. ہمیں پولوٹ بہت کیا گیا یار, میں سمجھتا ہوں یار ادھر بھی کیا گیا, ادھر بھی افیکٹ ہوا ہے, لیکن ادھر بھی ہوا. بٹ یو نو تھنک اباؤٹ دس کہ یار ایک فطری جو چیز ہے نا, جب آپ اس کے خلاف جائیں گے, ایک تو آپ نے پڑھ کے مشکل ہے کوئی جو چیز گناہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے اندر ایک وہ اٹریکشن ہے, اس پہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. دس از سم تھنگ وچ از انیٹ, یو ہیو ٹو ڈسٹروائے اٹ ٹو ایکچولی کمٹ اے سن. اس میں مطلب دس از ایزی, دس از بائی ڈیفالٹ آپ کی فطرت کا پارٹ ہے. بتاؤں خرم جو آپ نے بھی بات کی ہے نا, یہ جو حدیث میں
تینوں چیزیں مینشنڈ ہیں, یہ تینوں ہی غیر فطری ہیں. بالکل. یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا, مطلب تم کون ہو یار, تمہارے پیرنٹس ہیں وہ, دے آر دا ونز ہو گیو برتھ ٹو یو. اور یہ نیچرل سی بات ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, نیچرل سی بات ہے. اچھا پھر عورت جو مرد کی طرح مطلب ڈریس اپ ہو رہی ہے بھائی, تو وہ غیر فطری ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے بارے میں یا وہ اس کے بارے میں غیرت ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ تینوں عمل اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تو تیری فطرت کے اندر پروگرام ہوا ہوا تھا, یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تیرے اندر پری پروگرام تھی, اس پری پروگرامنگ کو تو نے فارمیٹ کیسے کیا ہے. How did you go against that? مجھے یہ تک یاد آیا, یہ بھی خرم بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ انیٹ چیزوں کو بھی اتنا ڈسٹرائے کر دیا ہسبینڈز نے. I have come to know these things from some women, یعنی وائف کے تھرو یا جس طرح سے بھی, کہ there are some wives who want to observe hijab but their husbands tell them no, if you have to go with me you have to look like this or this and that and that. وہ peer pressure, وہ you know company, they want, perhaps they want their wife to look so attractive and پتہ نہیں وہ اپنا وہ لینا چاہتے ہیں کہ جی میں میری وائف بہت خوبصورت ہے. وہ ٹرافی وائف والا کانسیپٹ ہے نا کہ میں اس کو ٹرافی کی طرح پیش کروں لوگوں کے سامنے. حالانکہ ویک مینٹیلٹی, اس سے زیادہ ویک مینٹیلٹی شاید ہی کوئی ہو. مطلب آئی جسٹ فیل کہ آپ کے ہر چیز نا ڈپینڈنٹ آن ایوری بڈی ایلس ہوگی. یو نو آپ کی اپنی کیا ہے, یو نو واٹ از یور اون تھاٹ, واٹ از یور اون بلیف سسٹم, آپ کا کوئی اپنی مردانگی کوئی ہے کچھ اندر. اف نتھنگ از دیر دین دس از واٹ یو وانٹ. اور میں آپ کو بتاؤں خرم, یہ مجھے اتنے زیادہ کیسز آ چکے ہیں, وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کو رشتے نہیں مل رہے ہوتے اس ریزن سے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پردے کے قائل نہیں ہیں تو پردہ نہ کریا کرے اور یہ حجاب نہ کیا کرے اور اس طرح کر کے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ شادی نہیں کریں تو اچھا ہے, کیونکہ اگر ایسا بندہ آپ کے ساتھ آ گیا جو آپ کے دین کو کمپرومائز کر دے گا دین ہی از پیونگ یور پاتھ ٹوورڈز ہیل فائر, آپ اس کی طرف نہ ہی جائیں. تو اس کا مطلب ہے اس کی پرائرٹیز ہی غلط ہیں. اور ظاہری بات ہے اس میں جب آپ کے دونوں کے پرسپیکٹیوز ہی فرق ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. کبھی بھی ایسی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنی دین کی, یعنی اس میں تو ہم پیرنٹس کی بھی اطاعت نہیں ہے, جہاں پہ پیرنٹس ہمیں کوئی غیر شرعی کام کریں ان کی بھی اطاعت نہیں ہے, تو پھر ہسبینڈ کہاں سے بیچ میں آ گیا. اور ایک اور چیز میں اس میں دوسرا جو اینگل ہے کہ جہاں پہ کچھ ہسبینڈز اپنی وائف کے بارے میں, ان کو وائفز کو لگتا ہے کہ بڑے سخت ہیں, تو ان وائفز کو بھی میں کہوں گا کہ یو نو مے بی یور ہسبینڈ انڈرسٹینڈ دا مینٹیلٹی آف مین بیٹر دین یو ڈو. سو آف کورس سیف پلے آن دی سیف سائیڈ. اگر آپ کو لگ بھی رہا نا کہ یہ بہت ہی زیادہ یار یہ تو بہت اسٹریم پہ جا رہا ہے, جسٹ فالو اٹ. آپ سیف ہی ہے نا, ون یو ار بینگ اوبیڈینٹ ٹو یور ہسبینڈ اینڈ ٹو آپ سیف ہی رہیں گی.